چلیں فطرت کی ایک سب سے تیز اور سچ کہوں تو ناقابل یقین تبدیلی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک بے بس بالڈ ایگل کا چوزا ایک طاقتور شکاری بن جاتا ہے۔ یہ سفر واقعی حیرت انگیز ہے۔ اچھا، اس تبدیلی کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا تصور کریں۔ ایک طرف تو ہے ایک بالکل نیا نکلا ہوا بے بس سا چوزا، اتنا کمزور کہ اپنا جسم تک گرم نہیں رکھ سکتا، اور پھر دوسری طرف صرف کچھ ہی ہفتوں بعد وہی پرندہ ایک طاقتور شکاری بن جاتا ہے، بالکل اپنے والدین کی طرح، تمام صلاحیتوں سے لیس۔ تو سب سے بڑا سوال تو یہی اٹھتا ہے، آخر یہ کمال ہوتا کیسے ہے؟ صرف 10 سے 14 ہفتوں میں اتنی بڑی تبدیلی؟ چلیں اس سفر کو قدم بقدم دیکھتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب زندگی کے بالکل شروع سے ملتا ہے۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے اس عظیم فرار سے، جب چوزا اپنے انڈے کے خول کی حفاظت کو چھوڑ کر ایک بالکل نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ یہ بالڈ ایگلز جو ہیں، یہ اپنے انڈوں کو تقریباً 35 دن تک سیتے ہیں، اور اس پورے وقت میں اس خول کے اندر ایک زندگی باہر آنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ اور ہاں، انڈے سے نکلنا کوئی آسان کام بالکل نہیں ہے، یہ تو ایک زبردست جدوجہد ہے۔ سب سے پہلے خول میں ایک چھوٹی سی دراڑ آتی ہے، اسے پپ کہتے ہیں، اور پھر اس ایک دراڑ سے چوزا تقریباً پورا ایک دن لگا دیتا ہے خود کو آزاد کرانے میں، اور آخرکار جب وہ باہر آتا ہے تو وہ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتا ہے جو بالکل نئی آوازوں، نظاروں اور خطرات سے بھری ہوتی ہے۔ ایسے نازک وقت میں والدین کا کردار ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو گرم رکھنے کے لیے ان پر بیٹھتے ہیں، ہر طرح کے سخت موسم کا مقابلہ کرتے ہیں، مسلسل کھانا لاتے رہتے ہیں اور انہیں ہر خطرے سے بچاتے ہیں، چاہے وہ کیڑے ہوں یا بڑے شکاری۔ تو اب گھونسلے کی حفاظت میں زندگی کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ ہے ایک دھماکہ خیز نشوونما کا، یعنی بڑا ہونے کی ایک تیز رفتار دوڑ۔ اس وقت عقاب کے بچے کے پاس صرف 2 ہی کام ہوتے ہیں، کھانا اور بڑھنا، بس اس کی ساری توانائی صرف جسمانی نشوونما پر ہی لگ رہی ہوتی ہے، اور ان کی نشوونما اتنی تیز ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سوچیں ذرا، صرف ایک ہفتے کے اندر ایک چوزے کا وزن 1 پاؤنڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو اعداد و شمار ہیں، یہ اس ناقابل یقین حقیقت کو دکھاتے ہیں، یعنی پہلے ہی ہفتے میں ایک چوزا اپنے پیدائشی وزن سے 5 گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ صرف بڑا ہونا نہیں ہے، یہ تو بچنے کی ایک حکمت عملی ہے۔ جتنی تیزی سے وہ بڑھتے ہیں، اتنی ہی جلدی وہ شکاریوں کے لیے ایک آسان ہدف نہیں رہتے۔ اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکتا، 2 ہفتے کی عمر تک ان کا وزن 3 پاؤنڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک دھماکہ خیز ترقی ہے۔ لیکن صرف بڑا ہو جانا ہی تو کافی نہیں ہے نا، زندہ رہنے کے لیے مہارتیں بھی تو چاہیے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ بچے ایک اصلی عقاب بننا کیسے سیکھتے ہیں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، ان کی جسمانی نشوونما ایک خاص ترتیب سے ہوتی ہے، یعنی جو چیز فوری زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے وہ پہلے بنتی ہیں، جیسے کہ جسم کو گرم رکھنے والے نرم پر، وہ سب سے پہلے آتے ہیں۔ پھر آتے ہیں مضبوط پاؤں، تاکہ وہ گھونسلے میں ادھر ادھر حرکت کر سکیں، اور پرواز کے لیے پنکھ، وہ سب سے آخر میں آتے ہیں۔ دیکھیں، فطرت ہر چیز کی ترجیح جانتی ہے۔ اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، وہ ایک عقاب کی طرح برتاؤ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے جسم پر قابو پانا سیکھتے ہیں، خود سے کھانا شروع کرتے ہیں، اور اپنے پروں کی ورزش کرتے ہیں تاکہ پرواز کے لیے پٹھے مضبوط ہو سکیں۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے، پہلی پرواز کا وقت، اور گھونسلے کو الوداع کہنے کا وقت۔ اس خاص لمحے کو فلیج کہتے ہیں، مطلب یہ وہ وقت ہے جب ایک جوان پرندہ آخرکار اپنا گھونسلہ چھوڑتا ہے اور اپنی پہلی اصلی پرواز بھرتا ہے۔ اور جیسا کہ کہا جاتا ہے، ایک عقاب کے بچے کی پہلی حقیقی پرواز زندگی بدل دینے والا لمحہ ہوتی ہے۔ یہ حقیقی آزادی کی طرف اس کا پہلا قدم ہے۔ لیکن ٹھہرے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پہلی پرواز کے بعد بھی سفر تو ابھی باقی ہے۔ گھونسلہ چھوڑنے کے بعد بھی وہ کچھ ہفتوں تک تو اپنے والدین پر ہی انحصار کرتے ہیں، لیکن پھر جلد ہی سفر کی ایک فطری خواہش ان پر غالب آ جاتی ہے، اور پھر وہ کئی سالوں کے خانہ بدوش سفر پر نکل پڑتے ہیں، اپنا علاقہ تلاش کرتے ہوئے۔ ایک ایسا سفر جہاں نئے چیلنجز اور نئے مواقع ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اپنے والدین کو چھوڑنے کے بعد اس جوان عقاب کا اپنے کئی سالوں کے تنہا سفر میں آخر کیا انتظار کرتا ہے؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بقا، جبلت اور آزادی کے ایک بالکل نئے باب کا آغاز کرتا ہے۔